آج کا بنیادی سوال پہلا کچھ یوں ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو شرط رکھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان معافی مانگے اپنے اور اپنے وزراء کے بہاف پر اسمبلی میں آ کے، تو پھر ہم بھی معافی مانگنے کو تیار ہیں. تو کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کا مطالبہ جائز ہے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں. اور پینل پر آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بابر ستار صاحب، محمد سرفراز صاحب، فراز صاحبہ، بے نظیر شاہ صاحبہ، مظہر عباس صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب. مظہر صاحب، کل آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی، لیکن آج گفتگو کا آغاز آپ سے. سب سے پہلے تو اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ایاز صادق صاحب، ان کو سڈنلی یہ بیان دینے کی نوبت کہاں سے آ گئی، کیوں دیا؟ کیا یہ نواز شریف صاحب کی جو بیانات تھے اسی کا تسلسل ہے، یا پھر یہ جوش خطابت میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے، اور پھر جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء بند کریں اس طرح کی بیان بازی کرنا، اکسانا، تو پھر ہم بھی معافی مانگنے کو تیار. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ ایاز صادق کو معذرت کر لینی چاہیے. اس کی وضاحت نہیں معذرت بنتی ہے. اور چاہے وہ کسی ریئیکشن، یہ نہیں ہوتا کہ ریئیکشن کے نتیجے میں آپ کوئی بات کریں، یہ بات بنتی نہیں ہے. جو انہوں نے بات کی ہے وہ بنتی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں بنتی. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ مطالبہ بھی میں نہیں سمجھتا وہ ہے کہ جی وزیر اعظم، اس کا مطلب یہ کہ اگر وزیر اعظم معافی نہیں مانگے تو آپ اپنے بیان پہ کھڑے ہیں، تو پھر بیان کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کھڑے رہیں اپنے بیان کے اوپر. تو یہ بات بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو بھی فیصلہ تھا وہ اس وقت کی قیادت نے، سول ملٹری لیڈرشپ نے کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا. اس سے جو ایک ٹینشن ڈیولپ ہوئی تھی اس کو بھی ایز ملا، پاکستان کا امیج بہتر ہوا. اور مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب بتائیں کہ اگر نواز شریف اس وقت وزیر اعظم ہوتے تو وہ کیا فیصلہ کرتے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے، اس کو یہ جو ہمارے جتنے وزراء بھی ہیں اور جتنے ہمارے لیڈران ہیں، جس طرح ہمارے یہاں ایک ڈیلے سسٹم ہے نا، تو میرا خیال ہے سب کیا ان کے اندر ایک ڈیلے سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ جس طرح کے کبھی کسی کی زبان پھسل جاتی ہے، کبھی کوئی خود پھسل جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیونکہ آپ اس طرح کے ایشو سے سیاست ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں. اس بات کو بھی میں غلط نہیں سمجھتا. اگر نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں فوج سے کچھ سوالات کر رہے ہیں تو اس کا بھی جواب آنا چاہیے. اس چیز کو ہمیں غداری کے زمرے میں نہیں لے جانا چاہیے. وہ پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاسی مداخلت ہے، اس کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بعض چیزیں جو ہے وہ حکومتوں سے بالاتر ہوتی ہیں. یہ قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں بہت سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے. میں کل سن رہا تھا شاہد خاقان عباسی کو کہ جی اسمبلی کے فلور پہ اگر کوئی لیڈر بات کرتا ہے تو اس کو ہر بات کرنے کی اجازت ہے، اس کا کوئی بھی پارٹی پالیسی سے تعلق نہیں ہوتا. اس کو ایک بنیادی چیز تو پارٹی فیصلہ کرتی ہے نا کہ ان ایشوز کے اوپر ہماری یہ لائن ہے. اس میں دیکھیے، اس پوری صورتحال میں مسلم لیگ نون کے بیانیے کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اور اس کا ابھی بڑا ٹیسٹ ہونا باقی ہے کہ مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو پنجاب میں کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، پنجاب میں ان کو کس طرح کا رسپانس ملے گا. پاکستان اور صرف پی ایم ایل این ہی نہیں، اس صورتحال میں پی ڈی ایم کی جو پالیٹکس ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس بحث میں جائے بغیر، میں بالکل نہیں مانتا جو کلبھوشن وغیرہ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے وزراء جو ہے وہ جس طرح ایکیوز کرتے ہیں، یا مودی کا یار پہلے بلاول بھٹو نے کہہ دیا، اب انہوں نے کہہ دیا. اس طرح ریٹورکس جو ہیں، ایک دوسرے پہ غداری، ایک دوسرے کو غدار کہنا، ملک دشمن کہنا. اور یہ جو بھی آپ نے مقدمے کی بات کی، مقدمہ قائم نہیں ہوا ہے، ابھی صرف درخواست دی گئی ہے، اس کو ابھی بھیجا گیا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مقدمے والا مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طریقے سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے مقدمات ہم دیکھتے رہے ہیں، نمٹاتے رہے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اس مسئلے پر معذرت کر لے اور چیپٹر کو کلوز کر دے، اور پی ٹی آئی بھی اس سے زیادہ انسسٹ نہ کرے.